بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں قاسم ادوان، آپ کا میزبان قاسم میرا آرگنائزیشن مظفر آباد کے آفس سے مہمان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قاسم میرا آرگنائزیشن کی ایک یہ روایت رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر ہم نے ایک اپنی نوع کا مختلف پروگرام آرگنائز کیا ہے، جس میں شہر کے وہ لوگ جو کہ مختلف حوالوں سے اس شہر کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں، ان کو بطور مہمان بلانا اور ان کے ساتھ افطاری کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے کا نام ہم نے مہمان رمضان رکھا ہے. تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسان کے جسم میں مطلوبہ مقدار میں خون نہیں بن پاتا. عام طور پہ انسان کے جسم میں جب خون کے خلیے پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور نئے خلیے ان کی جگہ لے لیتے ہیں. ایک خلیے کا پیدا ہونا، اس کے بعد اس کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا اور اس کے ختم ہونے کے بعد کسی نئے خلیے کا اس کی جگہ لے لینا، یہ عموماً 120 دن کا دورانیہ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہوں، ان کے اندر پرانے خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد نئے خلیوں کی جگہ نہیں لے پاتے. اگر بیرونی سورس سے ایسے مریضوں کو نیا خون نہ پہنچایا جائے تو یہ ان کے لیے لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں بلڈ بینکس کا ایک امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے، جو کہ ایسے مریضوں کے لیے خون اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں. یہ یقیناً ایک محنت طلب، وقت طلب اور بڑی کوشش والا کام ہے، جو کہ ایک درد دل رکھنے والا شخص ہی کر سکتا ہے. عام طور پر مختلف آرگنائزیشن اس طرح کے کام کرتی ہیں، لیکن انفرادی حیثیت میں اس طرح کا کام سر انجام دینا یقیناً قابل تحسین ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شخص موجود ہیں جو کہ دھوپ ہو، بارش ہو یا دیگر گردش دوران کی مشکلات ہوں، وہ عموماً ہمیں شہر کے مختلف مقامات پر اپنی آرام و آسائش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے مریضوں کے لیے خون کے احتیاط دیتے نظر آتے ہیں. میرے آج کے مہمان اپر پلیٹ سے احتشام عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. احتشام صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ سفر آپ نے شروع کس طرح کیا اور کیا ڈرائیونگ فورس تھی آپ کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قاسم میرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم جو ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے فرنٹ لائن پہ لایا، اور اس سے لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں کالج میں جس ٹائم پہ اسٹارٹ کیا میں نے، تو اس میں ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو وہاں سے مجھے ایک بندے نے کہا جی سامنے سائیکل والا اس کا بچہ ہے، بلڈ دینا ہے اس کو، تو اس کا بچہ تھیلیسیمیا کا ہے. مجھے ویسے بھی یعنی کہ ہر بندہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے نام جو ہے وہ تھیلیسیمیا کی آتا ہے کہ میں کسی طرح ان کو بلڈ دوں، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آگے پیچھے بلڈ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے ان کے خاندان میں بھاگ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے بلڈ دینے کے لیے، کہ ان کو خاندان والے بھی بلڈ نہیں دیتے ہیں. تھوڑا ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، 3 دفعہ دیں گے، چوتھی دفعہ وہ بھی بھاگ دیں گے، کہیں گے یار یہ خون مانگنے کے لیے آ گیا دوبارہ سے. تو اس نے مجھے وہاں پہ یہ بات کی کہ اس کو بلڈ دینا ہے، تو میں نے 2 لڑکے اور ساتھ اپنے دوست جو ہیں وہ تیار کیے، تو ہم لوگ امبور سینٹر میں چلے گئے. سینٹر میں گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ایک ہی بوتل ضرورت ہے، آپ 3 بندے آ گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بندے سے لے لیں تو باقی 2 بندے واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اور بچے بھی ہیں، آپ ان کو دے دیں. ہم تینوں نے ڈونیٹ کر دیا. پھر نیکسٹ ٹائم اس بچے کو دوبارہ ضرورت پڑی تو میں نے ایک ڈونر پہ جواب دیا. پھر اس کے بعد ایک اور بندے نے مجھے رابطہ کیا کہ ایک اور بچہ جو ہے چکار کا رہنے والا ہے، اس کو بلڈ دینا ہے تو آپ اس کے لیے ارینج کر کے دیں. میں اس کو لڑکے کو اپنا دوست جو ہے لوور پلیئر کا ساگر نام ہے اس کا، اس کو لے کے امبور چلا گیا. امبور گیا ہوں تو وہاں پہ جو ہے اس بچے کا والد تھا اور وہ بچہ تھا، اور طارق صاحب ہیں وہ کشمیر بلڈ ڈونر کے، وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہے اپنے دور میں، وہ ان کے ساتھ تھے. تو بچے نے اپنے والد کو جس ٹائم پہ یہ بات کی کہ ابو اب آپ مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے، مجھے اور کتنے سال آپ خون لگوائیں گے، اس بچے کی یہ بات کہنی میرے دل میں یہ بات جو ہے میرے دل میں یہ بات آ گئی. میں نے کہا یار ان بچوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اچھا. تو اس میں میرے دل میں بہت جذبہ پیدا ہوا اس چیز کا. تو پھر میں نے ایسے کیا کہ تھوڑا عرصہ وہاں پہ ان کو ریگولر دو بچوں کو بلڈ دینا شروع کیا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کو سی ایم ایچ کی طرف راغب کیا. پہلے ایک بچے کو وہاں پہ بلایا میں نے، سب سے پہلے عیسیٰ بچہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، سب سے زیادہ ایج کا، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ابھی، البتہ بس اللہ جو ہے زندگی دینے والا ہے. لیکن بات یہ ان بچوں کی ایج بھی یہی ہوتی ہے 16 سے 18 سال تک زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان کا علاج وغیرہ تو کوئی ہے نہیں. یہ ہے کہ ان کا بچاؤ
اچھا پراپر خون ان کو پہنچتا رہے اس کے باوجود ان کی عمر 16 سے 18 سال سے اوپر نہیں ہو سکتی. اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سلسلے کے دوران جب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کچھ خاص واقعہ جو آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. اس میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کے والدہ ایک کی والدہ تو ایسی بھی ہیں جو جن کی 3 بچیاں تھیں. ایک 21 سال کی ایج میں ڈیتھ ہوئی, ایک 18 سال کی ایج میں, ایک 16 سال کی ایج میں. وہ اپنی والدہ ایسی تھی ان بچوں کی کہ وہ صبح سے شام تک دوڑتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے ایک بچی کی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو دوسری دونوں کو جب سے میں نے دیکھا تو تب سے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو آپ گھر میں بیٹھیں, آپ کو بلڈ یہاں پہ پرووائڈ ہوگا. ان میں ایک بچی ان کی ایسی تھی, اس کو ہیپاٹائٹس سی بھی تھا, اس کو تھیلیسیمیا میجر بھی تھا, اس کی ٹانگیں بھی فریکچر تھی, اس کے بازو بھی فریکچر تھے. ایک دوست کو ملنے کے گیا, وہ آپ کا بھی دوست ہے حارث قریشی نام آپ نے. تو اس میں وہ ایک دن میرے ساتھ چلا گیا, تو اس نے کان پکڑے. ہم لوگ اس کو چیئر پہ اٹھاتے تھے, ایسے چیئر پہ اٹھا کے اس کی ٹانگ بھی ہلنی نہیں چاہیے تھی. آدھا گھنٹہ لگتا تھا, CMI تک اس کو جاتے تھے. صرف گاڑی اتنی سلو لے کے جاتے تھے, ذرا سی اس کی ٹانگ یہاں سے ہل جاتی تھی تو وہ چیخ لگتی تھی, اس کو بہت ضروری درد ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ. تو وہ گیا گھر, تو جا کے امی کو کہتا ہے امی ہمارے پہ کوئی آزمائش نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے بھی جو ہے خون کا عطیہ کیا. وہ پہلے نہیں دیتا تھا, اس کے بعد اس نے بھی خون کا عطیہ کیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ اس کے کیا کوئی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسانیت کا درد رکھ کے یہ آپ کام کرتے ہیں, یا پھر اپنا کوئی ذہنی سکون یا کوئی جنت آپ کو مطلوب ہے؟ آپ یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ بس یہ سمجھنے لوگوں کی ہابیز ہوتی ہیں. اچھا یہ میری ہابی سمجھ. اچھا ماشاء اللہ آپ کی ہابی ہے. سکون آتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ کوئی بچے جو ہیں تھیلیسیمیا کے جو شکار ہیں, ان بچوں کو کہیں ادھر ادھر دوڑنا پڑے, کیونکہ ان کی زندگی میں ہم لوگوں سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ہم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان کے اوپر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو پیدا ہونے سے اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے نے 15 سال یا 5 سال یا 2 سال کے بعد مر جانا ہے. تو ماں بیچاری جو ہے وہ پورا دن اٹھا کے اس کو خون بھی اس کے لیے ڈھونڈے, پھر اس کو اٹھا کے لے کے اسپتالوں میں بھی ادھر ادھر پھرے. تو یہ چیز میرے سے نہیں دیکھی گئی. تو مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں تو ان کی ماں بنی گئی ہے. تو یہ بات ہے, تو ان کے سپورٹ کرنی بہت ضروری ہے. اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جو ارباب اختیار ہیں, جو اختیارات رکھتے ہیں, یا جن کے پاس ریاست کا فنانس جو کنٹرول کرتے ہیں, وہ اس سلسلے میں جو آپ کی طرح کے انفرادی سطح پر لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی کیا مدد امداد کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے کام سے ہی خوش ہیں اور آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی بات کریں, مثال کے طور پہ کوئی بھی ہمارے پاس تنظیم آتی ہے تو وہ ان کے لیے خون کے احتیاط, وہ تو ہم لوگوں کا کام ہے. گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کافی زیادہ اب سے سپورٹ کرنی شروع ہوئی ہے تھوڑی بہت. تو ہم لوگوں کا کام ہے سب سے پہلے ان بچوں تک خون کے احتیاط پہنچائیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے ساتھ مشکلات بہت ساری ہوتی ہیں. انسان کھانا کھا لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن خون دنیا کسی کو دے کے بڑا اجر ہوتا ہے اس چیز کا, اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. صدقہ جاریہ انسان کے اندر سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایک دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ, اب ایک گاڑی ہے, گاڑی کو آپ دیکھ لیں یا موٹر سائیکل دیکھ لیں, اس کا جب انجن کا آئل چینج ہوتا رہے گا تو اس کا انجن بھی ٹھیک رہے گا. اسی طرح انسان کے اندر سسٹم ایسا ہے کہ جب تک انسان کا خون چینج ہوتا رہے گا تب تک انسان ٹھیک رہے گا, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بیماری ختم ہوتی ہے. تو حکومت کا یہ کام ہے کہ حکومت جو ہے اس سلسلے میں یہ کام کر سکتی ہے کہ ایک ایسا لا پیش کرے جس کے اوپر شادی سے پہلے جو ہے اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں, سیمن اینالائز ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ اور جینز انالائسس ہوتا ہے, سیمن انالائسس نہیں جینز انالائسس ہوتا ہے. تو اس کے اوپر زور دے, کیونکہ جب ہم لوگ ریلیشن میں شادی کرتے ہیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ سیلز بہت زیادہ میچنگ میں تھیلیسیمیا میجر بچہ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو حکومت سے ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر زور دے کہ نکاح سے پہلے اس چیز کو شرعی طور پہ قرار دے کہ نکاح سے پہلے یہ ٹیسٹ ضروری ہے. یہ والدین کے جینز کے اندر میچنگ کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ بیماری آتی تھی, اسپیسیفکلی میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس بارے میں کہ اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹنگ ہوتی کیا ہے. اس کی روک تھام یہی ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس خاندان میں شادی کرنے سے جو یعنی کہ زیادہ کلوز ریلیشن ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ماموں کے گھر, تایا کے گھر, خالہ کے گھر, زیادہ ضروری یہ نہیں ہے, لیکن 90% چانس ہوتے ہیں کہ اس میں تھیلیسیمیا کی میجر کے. اچھا شادی تو آپ وہاں پہ بے شک کریں, لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ لازمی کرو. اور اگر فیملی سے باہر آپ شادی کر رہے ہیں اچھا اس کے لیے چانس کم ہے نا, اس میں بچہ پیدا ہونے کے چانس کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟
میں اس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ شادی سے پہلے اپنے لازمی ٹیسٹ کروانا، ٹھیک کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں، اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ خون کے احتیاط دیں اور ان بچوں کے لیے، اور یہ کہ ابھی ہمارے ماشاء اللہ کورونا میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے. ہم نے سول سوسائٹی کے پیج سے ہم نے بہت ساری اویئرنیس کیمپین شروع کی، تو ہم نے 250 پلس ڈونیشن ہم نے جو ہے ہم نے یہاں پہ کورونا کے اندر جا کے ہم نے ڈونیشن کیے لوگوں سے. صحیح صحیح تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بچوں کے لیے بھی کام کیا جائے. ہر تنظیم آگے آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور پیدا ہوتا گیا ہے اس چیز کے حوالے سے کہ یہ بچے بھی ہیں، یہ اسپیشل بچے ہیں، ان کو کہ آپ کہ یہ اسپیشل بچے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ہر قسم کی تگود ہوتے ہیں. تو ان کی میڈیسن کی آپ کو بات بتاؤں کہ میڈیسن ان کی ایک 2 دن پہلے مجھے ایک پنڈی سے ایک بچے کی کال آئی، اس کے 2 بچے ہیں. اس کے ڈاکٹر کی میں نے جس نے پرسکرپشن چیک کی تو 60,000 کی 1 مہینے کی بنتی تھی. اچھا تو اب وہ بیچارہ وہاں پہ کام کرتا ہے ٹیکسی کا، اب وہ 60,000 کے صرف پے کرے گا. بالکل تو یہاں پہ بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا 30 پلس کا صرف میڈیسن کے پیسے نہ ہوتے ہیں. تو حکومت نے اس کے اوپر سٹارٹ کیا تھا، بیت المال کے تھرو ان کو میڈیسن پرووائڈ کرتے تھے، لیکن وہ 3-4 مہینے حکومت نے دیے، اس کے بعد ان لوگوں کو بھی چھوڑ دی. جب حکومت چینج ہوگی پاکستان میں، عمران خان نے بیت المال کا فنڈ بند کر دیا ہے، پھر بہت سارے مسائل آگے بچوں کے لیے، پھر انہوں نے خریدنے شروع کی. کوئی نہیں لے سکتے، جن کا فیرٹن لیول زیادہ ہو جاتا ہے ان کو زیادہ پرابلمز آتی ہیں، ان کو پھر زیادہ بلڈ لگتا ہے، یعنی کہ فیرٹن لیول کنٹرول ہوگا تو ان کو بلڈ بھی کم لگے گا. صحیح صحیح تو فیرٹن لیول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. یہ تھے ہمارے ساتھ شام اوان، جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، اور یہ بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی کہ ایسے بچوں کو آپ بیمار بچے نہ کہیں، بلکہ یہ اسپیشل بچے ہیں. ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور اس میں ایک پوائنٹ جو انہوں نے حکومت کے لیے رکھا کہ آپ بیت المال کے فنڈ سے جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ادویات فراہم کی جاتی تھیں اگر اس کو دوبارہ سے جاری کیا جائے